انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے، تعلیم پاتا ہے اور اچھی سوسائٹی میں جب رہتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک جمال پسندی، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور دوسرا اجتماعیت، لوگوں میں گھل مل کے رہنا پسند کرتا ہے. تعلیم یافتہ جو سویلائزڈ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اچھا، خوبصورت پسندی، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نے عورت کو دیکھ لیا یا عورت نے مرد کے چہرے کو دیکھ لیا، نہیں، ہر چیز کے اندر خوبصورتی اس کو پسند کرتا ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر شعبے اور ہر چیز کے اندر خوبصورتی کا پہلو ضرور ہوا کرتا ہے، تو وہ خوبصورت پسندی اس کے اندر آ جاتی ہے. دیکھیں، گرمی لگے یا سردی لگے، اب سردی کا موسم ہے تو صرف جسم کو سردی سے ہی بچانا ہے نا. انسان کو ٹاٹ بھی پہن سکتا ہے، سردی سے بچ جائے گا، لیکن مختلف قسم کی چیزیں پہنتا ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے سویٹر کی ڈیزائن الگ، ایک ڈیزائن بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی سب کی ضرورت اسی سے پوری ہو جائے. بلکہ پچھلے سال کی بات ہے تو میں نے ایک جناب سویٹر میں کئی بیان ہو گئے ایک ہی سویٹر پہ، تو اسی طرح کسی نے فیس بک پہ لکھ دیا حضرت کے بعد کا دوسرا سویٹر نہیں ہے، اسی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دنوں سے. تو اس کے بعد بیگم صاحبہ نے خیال کرنا شروع کر دیا، جی آج آپ نے یہ سویٹر پہننا ہے اور آج آپ نے وہ سویٹر پہننا ہے. اب کپڑے تو میرے وائٹ ہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس جہاں بھی جانا ہے وائٹ سادہ سوٹ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ انسان کی خوبصورت پسندی ہوا کرتی ہے کہ بھئی صرف سردی سے ہی بچنا ہے نا. تو ایسا ہو سکتا تھا نا کہ ایک ہی کمپنی ہوتی، ایک ہی ڈیزائن ہوتا اور وہی سب پہنتے، لیکن نہیں، ساتھ جدت آ رہی ہے تب. اور پھر کپڑوں کے اندر بھی کوالٹیز ہیں، یہ واش اینڈ ویئر ہے، یہ جناب لان ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ ریشمی ہے، اور یہ وہ ہے. اور کوئی شیروانی پہن رہا ہے، کوئی جبہ پہن رہا ہے، کوئی واسکٹ پہن رہا ہے، عجیب چیزیں ہیں. مردوں کے اندر تو اتنی خواہش نہیں ہوتی ان چیزوں کی، لیکن بہرحال ایسے مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، ورنہ یہ جے ڈاٹ والے 10,000 کا کرتا نہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. مردوں کے اندر بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن عورتوں کے اندر بہرحال پھر بھی ان سے زیادہ ہیں. تو انسان کے اندر خوبصورت پسندی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ صرف کھانے پینے میں، صرف لباس میں نہیں ہے، کھانے پینے میں بھی ہے. اب جانور کیا کھا لیتے ہیں؟ آج تک شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کبھی گوشت میں آلو سالن تو نہیں بنا سکا، کبھی پیسٹری نہیں بنا سکا، کبھی جناب گلاب جامن اس نے نہیں بنائی. بکریاں وہی چارہ کھا لیتی ہیں، کبھی اس کو کاٹ کے کوئی نفاست کے ساتھ رکھ کے، جیسے ہمارے ہاں سلاد رکھی جاتی ہے، اور کتنا اس کے کاٹنے کے سٹائل ہوا کرتے ہیں. تو صرف کھانے کی بات ہوتی تو عام 2-3-4 چیزوں سے ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن جناب اس کے اندر بھی ایک پھر نئی ایک دوڑ ہے، اور اچھے سے اچھے کی. ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایرانی شہزادے کی دعوت کی، اس کو شہزادے سے اچھا تعلق تھا، تو اس نے اپنے خانسامہ کو بلایا، کہا دیکھو آج نا بہت وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں، کھانا بڑا شاندار ہونا چاہیے، بالکل بے مثال، آج خوب واہ واہ ہونی چاہیے. میں نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، بس آپ بتا دیں کہ کس دن مہمان پہنچ رہے ہیں تو اس دن آپ کا انتظام ہو جائے گا بہترین. اب جناب جو مقررہ دن اور وقت تھا، ایرانی شہزادہ پہنچ گیا. اب بادشاہ نے خانسامہ کو بلایا کہ بھی دیکھو اب لاؤ کھانا. وہ کھانا لے آیا، اس نے لاگے ایک تشت جو ہے نا شہزادے کے سامنے رکھا، ڈھکا ہوا تھا بڑا خوبصورت، اور شہزادے سے کہا بھی آپ ہٹائیں اوپر سے. اب شہزادے نے جب وہ کیس اس کا جو ڈھکنا کور تھا وہ ہٹایا تو اندر سے ایک بھینسے کا سر نکلا جس سے خون بھی بہہ رہا تھا. شہزادے کو تو بڑی کراہت ہوئی کہ یہ کیا ہے، چہرے کے جو ہے نا ایکسپریشنز بدل گئے، تاثرات بدل گئے. اور مغل بادشاہ بھی بڑا حیران ہو کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو کہا تھا اچھا خیال کرنا، تم نے تو لٹیا ہی ڈبو دی، یہ کیا تم نے کیا کہ شرمندہ کر دیا. اس نے کہا جناب اس کو دیکھیں تو صحیح، یہ کھانا ہے، اس کی ہر چیز کھانے کے لائق ہے، آپ کھائیے. یہ لوگ بڑے حیران ہوئے جب اس کو دیکھا تو آنکھیں الگ ذائقے کی تھیں، زبان الگ ذائقے کی تھی، دانت الگ ذائقے تھے، کان الگ ذائقے کی تھی. جس کو دیکھ رہے تھے خون نکل رہا ہے، وہ شربت تھا جو نکل رہا تھا، وہ پورے کا پورا وہ مختلف چیزوں سے، غذائی چیزوں سے بنا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بھینسے کا سر محسوس ہو رہا تھا. تو یہ خوبصورت پسندی اور انسان کی فنی مہارت ہے کہ انسان ایسی عجیب چیزیں بھی بنا لیتا ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ بمبئی میں ایک تاجر تھا، اس نے ایک وائسرائے کی دعوت کی، چائے پہ بلایا کہ جی آئیں کچھ کھلاتے پلاتے ہیں آپ کو.
دعوت کی، وائس رائے آ گیا، اور اس نے اس دعوت کے لیے ایک کسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا کہ جناب یہ ساری جو ہے نا ہائی ٹی آپ کے اوپر، پیسے آپ لے لیں، یہ ہائی ٹی آپ نے دینی ہے وائس رائے کو، اور ہونی زبردست چاہیے۔ کمپنی نے پیمنٹ لے لی اور جی ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں۔ اب جو بھی جگہ تھی جہاں وائس رائے نے آنا تھا، تاجر وہاں موجود تھا، جب آئی بات کھانے وغیرہ کی کہ جی آ جائیں۔ اب دوسری جگہ گئے تو دیکھا کہ یہ جناب تاج محل بنا ہوا ہے، یہ دہلی کا لال قلعہ بنا ہوا ہے، اور یہ بیگم آرا گلشن آرا کا جو باغ ہے وہ بنا ہوا ہے، اور یہ تو فلاں چیز بنی ہوئی ہے۔ تو مختلف ماڈلز نظر آئے، بڑے خوبصورت مختلف تاریخی مقامات کے۔ وائس رائے نے دیکھا کہ یہ بڑا شاندار کام کسی نے کیا ہے، لیکن وہ چائے کدھر ہے، وہ بسکٹ کدھر ہے، پیسٹری کدھر ہے؟ تو جو بمبئی کا جو تاجر تھا، جس نے جو میزبان تھا، اس نے کہا کمپنی کے بندے کو، ہاں بھی کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ سب کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر جناب انہوں نے جب تاج محل کو کھانا شروع کیا تو میناروں کے ذائقے الگ، دروازوں کے ذائقے الگ، گنبد کے ذائقے الگ، اور ہر چیز کھائی تو ساری چیزیں میٹھی تھیں۔ اس نے کہا خدا کے بندو، کچھ نمکین چیز بھی تو ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جو ٹرے ہے نا جس پہ ساری چیزیں رکھی ہیں، نمکین ہے، یہ بھی کھا دے۔ پہلے وہ بلڈنگز کھا گئے، بعد میں ٹرے بھی کھا گئے۔ تو انسان ایسے ایسے بھی کام کر لیتا ہے۔ تو جانوروں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی نا آج تک کہ بھئی مختلف چیزوں کو ملا کے بنا لیں۔ تو یہ خوبصورت پسندی کا شعبہ ہے۔ اسی طرح فرنیچر میں دیکھیں، لیٹنے کے لیے تو ایک چارپائی بھی کافی تھی، اس سے بھی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن چارپائی کے بعد بیڈ، اب ڈبل بیڈ، اور اب واٹر بیڈ آ چکے ہیں۔ واٹر بیڈ کیا ہوتے ہیں؟ واٹر بیڈ کھال کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے۔ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے کروٹ لیتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ بندے کے ساتھ مولڈ ہوتے رہتے ہیں، بندہ اس میں بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خوبصورت پسندی ہے۔ اسی طرح تعمیرات کو دیکھ لیں تو مٹی کے گھر اگر بنا لیے جائیں اور سرکنڈے کی چھت ڈال دی جائے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ تعمیرات کو دیکھیں کہ کہاں کہاں تک معاملہ شروع ہوا۔ پہلے صرف اینٹ گارا مٹی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد جناب لکڑی، پھر اسٹیل، اور پھر ٹائلز، اور جناب سلیب، اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسان پہنچ گیا۔ تاج محل کو دیکھیے، اہرام مصر کو دیکھیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خوبصورت پسندی کا نتیجہ ہے۔ تو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے خوبصورت پسندی کا۔ دوسرا، اجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فطری جذبہ ہے۔ علم آنے کے بعد، شعور آنے کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے مل جل کے رہے، ماں باپ کے ساتھ رہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، دوستوں کے ساتھ رہے، اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ فطری، اس کے اندر ایک تقاضا اللہ نے رکھا ہے۔ اب کھاتا ایک اکیلا آدمی ہے، لیکن کیا کماتا ایک اکیلا آدمی ہے، اس کی ساری ٹینشن کمانے کی ذمہ داریاں وہ پوری کرتا ہے، لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے تو سب مل کے کھاتے ہیں۔ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی جب میں بیٹھا ہوں، میری ماں بھی بیٹھی ہو، بیوی بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں، سب دوست بھی بیٹھے ہوں، تو مختلف اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ تو اس فطری جذبے کی وجہ سے انسان دوسروں کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہوتا ہے۔ تو یہ دو جذبے انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور غور کیجئے، یہ دو جذبات جو ہیں نا، جمال پسندی اور اجتماعیت کا جذبہ، یہ ایسا ہے کہ سارے دنیا کی رونق اور ساری دنیا کی بہار انہی کی وجہ سے ہے۔ ساری دنیا کی رونق اور بہار ان دو جذبوں کی وجہ سے ہے، خوبصورت پسندی کی وجہ سے اور اجتماعیت کی وجہ سے۔